بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے چینل کے معزز سامعینوں، آج میرا ایک سوال ہے کہ ہم شادی کیوں کرتے ہیں؟ شادی کا مطلب ہوتا ہے خوشی، لیکن نتیجہ یہ نہیں ہوتا۔ اس کی وجوہات کیا ہے؟ شادی ہم خوشی کے لیے کرتے ہیں یا دکھ سے بچنے کے لیے کرتے ہیں؟ وہی لڑکی جو شادی سے پہلے کہتی کہ میں تیرے بغیر نہیں رہ سکتی، وہی شادی کے بعد کہتی کہ میں تیرے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ جو لڑکی شادی سے پہلے کہتی کہ میں تینوں چھڈنا نہیں، ہوں نیگیٹو سینسز آئے ہوں میں تینوں چھڈنا نہیں۔ اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ اب باؤنڈنگ کی وجہ جو ہے نا، میاں بیوی کی خوشی نہیں رہی۔ شادی کا مطلب خوشی ہے، لیکن ایسے میں کتنے ہی والدین کو جانتا ہوں کہ جن کی شادی قائم رہنے کی وجہ سماج ہے یا بچے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں شادی جو ہوتی ہے نا، پری پلان نہیں ہوتی۔ شادی نے ایک انڈسٹری جنریٹ کرنی ہوتی ہے، اس سے بچے پیدا ہوتے ہیں۔ اگر میں غلط نہیں ہوں تو ہمارے ملک پاکستان میں شادی کا مقصد جو ہوتا ہے نا، سیکسول سیٹسفیکشن ہوتا ہے۔ کیوں؟ ہمارے یہاں جب رشتے طے کیے جاتے ہیں نا، تو ہماری پہلی اٹریکشن جو ہوتی ہے نا، فزیکلی ہوتی ہے۔ دیکھا جاتا ہے لڑکی یا لڑکا خوبصورت ہے کہ نہیں۔ سیکنڈ جو ہوتی ہے نا، اس کا سٹیٹس ہو جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے اس کا سٹیٹس کتنا۔ شادی کے بعد کچھ ہی عرصہ گزرتا ہے، بندہ کہتا ہے یار مجھے تو اس کی بیوٹی نہیں، اس کی تو عادتوں کے ساتھ زندگی گزارنی تھی، اس کی عادتیں ٹھیک نہیں ہیں۔ تو اس لیے ہماری کورٹس کچہری دیکھ لیجئے فیملی میٹر سے بھری پڑی ہے۔ اس کی وجوہات یہی ہیں کہ ہمارے ہاں نکاح ہوتے ہیں، شادیاں نہیں ہوتی۔ شادی کا تو مقصد ہی خوشی ہوتا ہے، اور بیسیکلی جو نکاح کی ڈیفینیشن ہے نا، وہ ہے اسی طرح کہ دو مرد اور عورت اپنی باہمی رضامندی کے ساتھ چند گواہوں کی موجودگی میں ایک سوشل ایگریمنٹ جسے نکاح نامہ کہتے ہیں، چند گواہوں کی موجودگی میں اسے سائن کرتے ہیں کہ ہم دونوں مل کر آپس میں اکٹھے زندگی گزاریں گے اور خوشی سے رہیں گے، لیکن ریزلٹس یہ نہیں نکلتے۔ اور دوسرا، میں بچوں کے والدین کو ایک تھوڑی سی نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کہیں بھی آپ اپنے بچوں کے رشتے طے کرنے جائیں تو ایک چیز اس گھرانے میں ضرور دیکھیے گا کہ وہاں رشتوں کا احترام کتنا ہوتا ہے، پہلے سے قائم شدہ رشتے وہ کس طرح نبھا رہے ہیں۔ اگر وہاں اچھا احترام ہے، اچھا نبھا چل رہا ہے، تو یہ نیا رشتہ بھی آپ کا اچھا قائم رہے گا۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ وہی پہلے والی بات کہ ہمارے ہاں شادی کا مقصد جو ہوتا ہے نا، وہ فزیکل اٹریکشن ہے اور وہ سٹیٹس ہے۔ دوسرا، یہ جو ہمارے ہاں جو شادیوں کا نظام چل رہا ہے، سسٹم چل رہا ہے، یہ سارا وہ انڈین کلچر ہے جو ہماری تجہیز و تکفین ہوگی، وفات ہوگی، موت ہوگی، شادیوں کی، وہ کلچر ہمارے گھروں میں گھس گیا ہے۔ ہندو یہاں سے چلے گئے ہیں، لیکن وہ میڈیا کے ذریعے سے آج بھی ہمارے گھروں میں داخل ہو گئے۔ آپ دیکھ لیجئے ہمارے جتنی رسومات ہیں شادی کی، اسلام میں تو صرف ایک نکاح رکھا گیا تھا، نکاح کے لیے کوئی ایسے لوازمات نہیں تھے۔ عیسائیوں نے اپنا کلچر نہیں چھوڑا، وہ آج بھی اپنی شادیاں چرچ میں کرتے ہیں، ہم نے اپنی مسجدیں چھوڑ دی ہیں۔ اگر مسجدوں میں شادیاں کی جائیں تو بہت سارے غیر ضروری لوازمات ختم ہو جاتے ہیں، فضول خرچے ختم ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیے ہمارے یہاں جتنی شادیاں ہوتی ہیں، 1 2 3 4 500 لوگوں کی بارات جاتی ہے اس لڑکی کو لے جانے کے لیے۔ اب بارات وہاں جہاں پہنچتی ہے تو وہاں لڑکی کا باپ اس انتظار میں ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں، وہ آبزرو کرتے ہوں گے، جب نکاح ہو جاتا ہے تو نکاح ہونے کے بعد وہاں ایک چھوارے تقسیم کیے جاتے ہیں۔ وہ چھوارے کون تقسیم کرتا ہے؟ وہ لڑکے کا باپ کرتا ہے۔ یہاں ایک میرا سوال ہے کہ یار جو لڑکی کا باپ آپ کو مرغے مسلم طرح طرح کے کھانے کھلا سکتا ہے، وہ آپ کو چھوارے نہیں کھلا سکتا؟ تو یہ وہ غلط رسوماتی برات کا تو کنسیپٹ ہی کوئی نہیں ہے اسلام کے اندر۔ جب آپ نکاح مسجدوں میں کریں گے، پھر کس طرح کی برات؟ کون سے لوگ؟ چند لوگ آئیں گے، اس ایگریمنٹ کو سائن کرائیں گے اور لڑکی کو لے جائیں گے۔ اور دوسرا، ہمارے اس معاشرے کی بدقسمتی یہ ہے کہ یہ غلط رسومات کی وجہ سے جو ہمارے بیچارے والدین، غریب والدین ہیں، وہ بچوں کی تعلیم سے زیادہ ان کی شادی پر خرچ کر بیٹھتے ہیں۔ یہ بہت بڑی ایک زیادتی ہے، غلط رسومات کی ہے جی۔ اسلام اس طرح کی رسومات نہیں لے کر آیا تھا۔ یہ جو جہیز وغیرہ تھا، یہ ہندوؤں کی رسمیں تھی۔ ہندوؤں کے یہاں لڑکی کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں تھا، اس لیے دان دہیج ہر چیز دے دو کے رخصت کر دیتے، بس بھی تیرا حصہ ہم نے دے دیے۔ اسلام نے تو باقاعدہ عورت کو ایک وراثت کا حصہ دیا ہے، اس کو شیئرز دیے پورے کے پورے کہ آپ اس میں حصہ دار بن سکتی ہیں۔ اب دوسرا یہ ہے کہ دوسری طرف ایک دلیل پیش کی جاتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی فاطمہ کو بھی تو جہیز دیا تھا۔ بیک گراؤنڈ میں آپ کو تو اس کی کہانی نہیں پتہ کہ جب نکاح ہونے لگا تھا تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے پوچھا کہ علی تمہارے پاس مہر میں دینے میرے کے لیے کیا چیز ہے؟ تو حضرت علی نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے پاس تو صرف یہ زرہ ہی ہے۔ وہ زرہ اللہ کے نبی نے 3 درہم میں حضرت عثمان غنی کو فروخت کی۔ وہ جو مہر کے پیسے تھے وہ بازار لے کر کے اپنی بیٹی کے لیے سارا سامان لے کر آئے۔
تو یہ جو دلیل ہے نا یہاں آ کر آپ کی کمزور پڑ جاتی ہے کہ اللہ کے نبی نے، تو ہمارے یہاں جہیز پر تو زور دیا جاتا ہے لیکن مہر کی رقم پر کوئی نہیں۔ قرآن تو یہاں تک کہتا ہے کہ اگر آپ اپنی بیوی کو ایک پورا خزانہ بھی دینا چاہتے ہو تو مہر پر دے سکتے ہو۔ تو یہ جو ہندوانہ رسومات ہیں، تو میں دوسری طرف یہ کہتا ہوں، پہلے جو میرا ٹاپک چل رہا تھا بارات والا، تو یہ جو 200-300 لوگوں کی بارات آتی ہے، لڑکی کا باپ لڑکی کو اتنا سارا جہیز بھی دیتا ہے، طرح طرح کے کھانے بھی دیتا ہے، میری طرح آپ بھی بیٹیوں کے باپ ہیں، آج اپنے دل پر ایک راحت رکھ کر ایک بات تو بتائیے، جب بیٹی رخصت ہوتی ہے اس وقت خوشی کا مقام ہوتا ہے کہ رونے کا ہوتا ہے؟ بیٹی کا باپ اپنی بیٹی کی جدائی میں روئے یا تمہیں مرغہ مسلم کھلائے؟ خدا را اس رسم کو اس معاشرے میں ختم کیجیے۔ کتنی ایسی بیٹیاں میری بہنیں اس انتظار میں بیٹھی ہیں کہ ایسے انتظام ہو جائے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ الرجال قوامون النساء، ہم نے مردوں کو عورتوں کے نان نفقے ایوری تھنگ کا ذمہ دار بنایا ہے۔ وہ جو عورت میرے گھر آ رہی ہے میں اس کی ہر چیز کی ذمہ داری مجھ پر ہے، میں لے کر اسے دوں گا۔ اس غیر اسلامی معاشرے نے کیا کیا؟ وہ مرد ہی بدل ڈالا۔ اس نے کہا جی یہ مرد جو ہے نا جی وہ لڑکی کا باپ ہے، وہ لڑکی کو ہر چیز لے کر دے گا۔ کیوں لے کر دے گا بھائی؟ اس کے گھر میں جا رہی ہے۔ میں نے ایسے والدین کو بھی دیکھا ہے زندگی میں انہوں نے وہ چیزیں استعمال ہی نہیں کی ہوتی جو اپنی بیٹیوں کو دے رہے ہوتے ہیں۔ تو اس پر بھی اس معاشرے اس ظالمانہ رسم کو ختم کرنے میں میرا ساتھ دیجیے۔ کوئی تو آواز اٹھائیے یار، کوئی تو اس اسلام نظام کو لے کر۔ اسلام میں صرف ایک نکاح تھا۔ خدا را جب آپ ایسا کریں گے تو اس معاشرے میں بڑی مہذب قوم اٹھے گی۔ والدین اپنی بیٹی کو شادیوں کے اخراجات سے زیادہ اس کی تعلیم پر خرچ کریں گے۔ تو جب ایسی قوم پیدا ہوگی تو یہ قوم انقلاب برپا کر دے گی۔ آج ہماری بربادی اور تباہی کی وجوہات یہ بھی ہیں کہ ہم نے اپنی غلط رسومات کو اسلام پر رائج کر رکھا ہے۔ اس رسومات کو جب تک آپ نہیں چھوڑیں گے انقلاب نہیں آئے گا۔ اسی طرح ذلت اور پستی کی زندگی گزارتے رہیں گے۔ انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ انشاءاللہ آئندہ نئے ٹاپک کے ساتھ مجھ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تھینک یو۔